شیئر کر دیں. اوپر آپ دیکھیے کہ سرویلنس کی جا رہی ہے, ڈرون کیمرہ اوپر اڑ رہا ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی گاڑی اس وقت یہاں پر موجود ہے, اور عمران خان کی دوسری گاڑی وہاں سامنے جو ہے وہ موجود ہے. آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ کو یہیں سے سارے مناظر دکھا سکتا ہوں, اس میں میرا لائیو چل رہا ہے. سامنے عمران خان صاحب کی گاڑی موجود ہے, اور جب تک ان کو گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی عمران خان صاحب یہیں پر موجود رہیں گے, اور اگر ان کی گاڑی کو اجازت دی جاتی ہے تو وہ اندر جائیں گے, اگر اجازت نہیں دی جاتی تو وہ یہاں سے پیدل چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی ٹانگ میں سوزش ہے تو متوقع طور پر ان کو ویل چیئر پر ہی اندر لے کر جایا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سامنے آپ کے مناظر نظر آ رہے ہیں اس میں بلٹ پروف شیلڈز جو ہیں وہ ارد گرد لگائی جا چکی ہیں, جو کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے ارد گرد لگائی جاتی ہیں جب سے ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو اس وقت ان کو اندر لے کر جانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بلاک کر دیا گیا اس وقت کیونکہ اس گاڑی کی پرلی طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بالکل سامنے اس عمران خان کی گاڑی موجود ہے, وہ والی, اور اس گاڑی کا راستہ یہ بختر بند گاڑی کھڑی کر کے اس وقت یہ راستہ بلاک کر دیا گیا. یہ راستہ بلاک کرنے کا مقصد بالکل بھی سمجھ سے باہر ہے. اگر گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اگر آپ لوگ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اور عدالتیں ان کو اگر ضمانت دے جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ راستہ بلاک کرنا اس صورت میں, کیونکہ یہاں پر کارکنوں کی بھی کوئی تعداد ہمیں نظر نہیں آ رہی, اگر ایسا ہو کہ بہت زیادہ کارکن ہیں آگے جانے کی کوشش کریں گے یا کوئی مار داڑ چل رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے, کوئی گاڑیاں بھی یہاں سے نہیں آ رہی. 2 جگہ سے رینجرز کے ٹرک لگا کر راستہ بند کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ خاردار تار, چوتھی لیئر یہ خاردار تار کی اس وقت یہاں پر موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ایف سی, اس کے ساتھ ساتھ رینجر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بختر بند گاڑی لگا کر عمران خان کی گاڑی کا راستہ مکمل طور پر اس وقت بلاک کر دیا گیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو اچھا ہو. 9 مئی کو لگا تھا ویسا ہی لگا تھا, لیکن اس میں ایک فرق تھا. اس دن غصہ یہ تھا کہ اریسٹ کیا گیا. 9 مئی کا غصہ یہ تھا کہ طریقہ کار غلط تھا. آپ جب پورا آپ نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو یہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو ایک بندے کو گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے اور اس کی پوری ویڈیو فوٹیج ڈرون سے بنتی ہے, اور وہ آنن فانن چٹکیاں بجانے میں ہر ٹی وی چینل پہ بار بار چلائی جاتی ہے. تو مطلب یہ مذاق تو نہیں ہے نا, جب پورا میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو وہ فوٹیج کیسے چلی؟ مطلب کون سا ایسا وہاں پہ صحافی تھا جس کو پتہ تھا یہ ہونے اور وہ ڈرون لیے کھڑا تھا؟ تو مطلب یہ کس طرح کی باتیں, اور عوام بے وقوف نہیں ہے. تو آپ نے جو چیز عوام کو دکھا کے پرووک کیا اس کا ریاکشن آیا. تو 5 اگست کو وہ نہیں ہوا کیونکہ کہیں دکھایا ہی نہیں گیا, صرف ٹی وی پہ آیا جی کہ گرفتار کر لیا گیا, اور کوئی ویڈیو نہیں آئی. تو یہ آپ 9 مئی کو بھی کر سکتے تھے. نہیں تو کیا سوچتے تھے آپ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کہ اب تو آپ کا لیڈر بھی گرفتار ہو گیا ہے, آپ بھی جیل میں, اب کیا ہوگا؟ اور ابھی بھی عمران خان جیل میں. میں نے کہا نا کہ یہ لڑائی جو ہے نا, یہ ہر ایک کی اپنی لڑائی ہے, ہر ایک کی اپنی جنگ ہے, اور یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے. میں اگر اپنی جگہ اس چیز پہ اب ساری زندگی مجھے کوئی کہتا رہے کہ فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے اور نہیں تم غلط جگہ سٹینڈ کر رہی ہو, تو میں ہمیشہ اپنی عقل سے ایک چیز سوچوں گی کہ 9.25 مہینے مجھے کیوں رکھا گیا. 9.25 مہینے طیبہ راجہ کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ بولتی تھی. تو بولنے کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے اٹھایا ہے تو پھر تو میں 100% اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان صحیح ہے, اور عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو کہا ہے. تو اگر اس چیز پہ آپ کا یقین آ گیا کہ ہر سسٹم میں ہر ایک شہری کو رگڑا لگانا ہے تو شہری اسی سائڈ پہ کھڑا ہوگا. دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظریاتی ووٹر کیا ہوتا ہے. نظریاتی ووٹر وہ ہوتا ہے جسے لگتا ہے کہ سامنے جو لیڈر, جس کو وہ کوئی ایک بندہ جو بڑا ہے سیاسی, جس کا انالیسس زیادہ ہے, وہ بات کر رہا ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہے یا آپ سوچ رہے تھے اپنے گھر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, جو آپ کو بہتر لگ رہی تھی, وہ آپ کو لگتا ہے آپ کے خیالات کو, آپ کے جذبات کو زبان دینے والا شخص آپ کا لیڈر ہے. آپ اپنے نظریے پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری سوچ اور اس کی سوچ ملتی ہے, تو آپ اس طریقے سے کسی ایک انسان کو فالو کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب پیری مریدی نہیں چل رہی, یہ سیاسی نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں. تو نظریے پہ آپ کو اپنا نظریہ جہاں میچ ہوتا ہوا لگتا ہے وہ لگتا ہے. تو خان صاحب کو لے کے مجھے بہت ساری چیزیں میں نے خود پرسنلی فیس کی, تو مجھے لگتا ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب رہائی کا پروانہ جاری ہوا, جیل سے باہر نکلی, تب آپ کے کیا جذبات تھے؟
مجھے لگتا تھا کہ میں دوبارہ اریسٹ ہو جاؤں گی. میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ یہاں سے نکلوں گی تو گھر جاؤں گی. میں شور تھی کہ دوبارہ اریسٹ ہو جاؤں گی. جب میں باہر نکلی اور میری لائر وہاں موجود تھی, میرے والد ابھی پہنچے نہیں تھے کیونکہ وہ اسلام آباد سے آ رہے تھے, تو میرے دونوں لائرز, میری لائر خدیجہ جو کہ میری بہت اچھی دوست بنی ہے سارے سفر میں, بالکل بہنوں کی طرح ہیں وہ میرے لیے, اس نے بڑا مجھے سپورٹ کی, ایموشنلی سپورٹ بہت زیادہ اس کی طرف سے مجھے رہی. خدیجہ اور مراد دونوں جو ہیں, دونوں لائرز ہیں اور دونوں وہاں موجود تھے. تو میں ان کو کہتی تھی کہ تم لوگ ایسے اتنی محنت کر رہے ہو, باہر پھر پولیس. تو مجھے کہا پولیس نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا پولیس کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پولیس کیوں نہیں ہے؟ ہاں مطلب آپ سوچو کہ میں اتنا شیور تھی کہ میں دوبارہ اریسٹ ہوں گی, کہ میں جو مجھے پتا تھا کہ میں نے رات تھانے میں گزارنی ہے, تو میں اس کے حساب سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کے پیروں تک کی ایک قمیض پہن کے کہ تھانے جانا ہے تو تھوڑا تھانے والا گیٹ اپ ہو, تو میں اس لحاظ سے پراپرلی تیاری کے ساتھ باہر نکلی اپنے گلوز لے کے کہ اگر رات جب تھانے میں گزارنی پڑے گی تو ٹھنڈ ہوگی تو چادر لپیٹ کے. اور جب میں باہر نکلی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر پولیس, تو انہوں نے مجھے کہا کوئی پولیس نہیں ہے. تو میں نے کہا پولیس کیوں نہیں ہے, مطلب کہیں آگے تو نہیں, کوئی اور تو نہیں لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں طیبہ تم گھر جا رہی ہو. تو میں نے کہا مجھے نہیں یقین. تو جب تک آپ یقین کرو گاڑی کوٹ لکھپت کی پریمیسز سے باہر نہیں نکلی اور جب تک میں ریسٹورنٹ نہیں پہنچی, مطلب ریسٹورنٹ پہنچ کے بھی مجھے لگا تھا ابھی پولیس آ جائے گی. اچھا تو کیا سوچ رہی تھی تب, مائنڈ میں کیا چل رہا تھا؟ 9 ماہ 13 دن کے بعد آپ نے خود کو آزاد محسوس کیا, ٹھیک ہے, تب کیا آپ محسوس کر رہی تھیں؟ کیا ایموشنز کیا تھے, جذبات کیا تھے آپ؟ ایموشنز یہ تھے کہ دوبارہ کسی طرح فون میرے ہاتھ لگے اور میں دوبارہ انہیں بول کے دکھا سکوں, اور وہ میں نے پورا کیا. ایک چیز نا جو ہم سب کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے, 9.25 مہینے آپ اگر کسی انسان کو رکھتے ہیں, 9 مہینوں میں نا بچے کی برتھ ہو جاتی ہے, اور آپ ایک انسان کو ایک انوائرمنٹ کا یوز ٹو کر دیتے ہیں. 9 مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہے. مجھے اب کیا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گی, مجھے پھر سے جیل لے جائیں گے میں وہاں, تو وہ میں 9 مہینے جی کے آئی ہوں. اب مجھے پتہ ہے اگر آپ اس کیس میں جان بوجھ کے بھی مجھے گھسیٹیں گے بنا کسی ثبوت کے, تو آپ مجھے جیل بھیج دیں گے. تو جیل تو میں رہ کے آ گئی ہوں, اب آپ مجھے جیل سے جہنم تو نہیں بھیجیں گے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے مجھے اگر میرے ایسے اعمال ہوئے تو, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں. تو اب تو ڈرنے والا, مطلب ڈرنے کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں. میں نے اس دن سوچا تھا کہ مجھے بس ایک دفعہ میرا فون مل جائے اور میں ایک دفعہ آن لائن آؤں, اور میں نے واقعی اس دن یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کی ایسی کی تیسی, اور میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. بالکل آپ زبردستی کوئی چیز نہیں کرا سکتے, اور پھر میرے جیسے بگڑے ہوئے بچوں سے تو بالکل بھی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ ہیں بیبی؟ ہاں 100%. عمران خان زندہ باد, بالکل 100%.